ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار جناب احمد مجتبیٰ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ نثار کریں اور پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. بڑے ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے اور ہمارے لیے سعادت کا بھی موقع ہے کہ ہم اور آپ آج موضع چندن ڈیہ میں ایک نئی مسجد کے افتتاح کے موقع پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں شرکت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں. یقیناً مسجدوں کے مینارے یہ اسلامی شان و شوکت کا اظہار کیا کرتے ہیں. اس سے ہماری ایمانی شوکت کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر کتنی حرارت موجود ہے، کتنی نورانیت پائی جاتی ہے. یقیناً تعمیر مسجد کے قرآن مقدس کے اندر بھی اور احادیث طیبہ کے اندر بھی بے شمار فضائل وارد ہوئے. آیت کریمہ جو میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یقیناً مسجدوں کی تعمیر وہی کیا کرتے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان ہوا کرتا ہے. یوں تو ہم اور آپ سبھی لوگ اس بات کے مدعی ہیں کہ ہم مومن ہیں، مسلمان ہیں، لیکن آج جن لوگوں نے مسجد کی تعمیر کی یا دامے درمے قدمے سخنے کسی طریقے سے حصہ لیا، ان لوگوں کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ دلیل بن گئی کہ یقیناً ان کا اللہ کی ذات پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے. حدیث شریف بھی آپ نے سنا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے گھر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر کیا کرتا ہے. بلکہ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قطع پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی کوئی مسجد تعمیر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں محل تعمیر کرے گا. محدثین کرام نے اس حدیث کی تشریح دو طرح سے فرمائی ہے. محدثین فرماتے ہیں کہ قطع پرندے کا ذکر جو حدیث پاک میں کیا گیا تو کوئی بھی مسجد کی تعمیر گھونسلے کے برابر نہیں کیا کرتا ہے. اس حدیث پاک سے اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ چاہے بڑی مسجد تعمیر کرو یا چھوٹی مسجد تعمیر کرو، جس طریقے سے بڑی مسجد تعمیر کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کیا جائے گا، اسی طریقے سے اگر آپ چھوٹی مسجد بھی تیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا انعام آپ کے لیے ہے۔ اور دوسری تشریح محدثین نے یہ فرمائی کہ ہر آدمی کی یہ حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ خود تنہا کوئی مسجد تعمیر کر سکے، بے شک اگر کہ چھوٹی ہی بنانا ہو، تنہا وہ مسجد تعمیر نہیں کر سکتا، تو اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قطع پرندے کے گھونسلے کا ذکر کر کے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تنہا مسجد تعمیر نہیں کر سکتے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں چندہ دے سکتے ہیں، مسجد کی تعمیر میں محنت و مزدوری کر سکتے ہیں، غرضے کی اللہ و رسول کی رضا کی خاطر جس نے بھی چاہے 1 پیسہ 2 پیسہ اپنی حیثیت کے مطابق اگر لگایا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا مستحق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً لائق مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے مسجد کے لیے زمین فراہم کی اور مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور اپنی گاڑھی کمائی کو خرچ کیا۔ ایک حدیث پاک میں مسجد لوگ بہت سی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن اس میں وقت سے اذان نہیں ہوتی ہے، لوگ نمازوں کی پابندیاں نہیں کرتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، ابھی تک تو یہ تھا کہ یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، لیکن اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسجد آباد ہو گئی ہے۔ اب یہاں کے قرب و جوار کے لوگوں کا یا گاؤں کے لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ 5 وقتہ مسجد میں حاضر ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اپنے سر نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکائیں اور اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کریں۔ مسجد کی آبادی صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اچھے سے اچھا کلر لگا دیں، اس میں اچھے پنکھے لگا دیں، اچھی لائٹوں کا استعمال کر دیں، بلکہ مسجد کی حقیقی زینت یہ ہوگی کہ ہم اپنے سجدوں سے بھی اسے مزین کرنے کی کوشش کریں، اپنے ذکر و اذکار سے بھی اس کے اندر جو ہے زینت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، کیا ہے میرے صحابہ، کیا میں تمہیں اس بات کو نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے اور تمہارے درجات کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسباغ الوضو عند المکارہ، یعنی جب وضو کرنا ناپسند ہو، ٹھنڈی کی راتوں میں وضو کرنا جب ناپسند ہو، فجر میں بیدار ہو کر کے وضو کرنا جب ناپسند ہو، یعنی جب تمہیں تکلیف معلوم ہو وضو کرنے میں، ایسے موقع پر بہتر وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا، باجماعت نماز ادا کرنا، یہ ایسا فعل ہے اللہ کو اتنا محبوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دیا کرتا ہے اور تمہارے درجوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ بے شک حق ہے، بہت خوب۔ اور دوسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، کثرت الخطا الی المساجد، یعنی زیادہ قدموں سے پیدل چل کر کے مسجد میں با جماعت نماز ادا کرنے کے لیے آنا، یہ بھی ایسا فعل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو مٹا دیا کرتا ہے، ہمارے درجوں کو بلند فرما دیا کرتا ہے۔ جس کا مکان دور ہو ہرگز وہ کاہلی سستی سے کام نہ لے، بلکہ حدیث پاک کے اس ٹکڑے پر اپنی نظر رکھے کہ ہم کتنی دور سے قدموں سے چل کر کے اللہ تعالیٰ کے گھر میں نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان قدموں کے بدلے میں ہمارے گناہوں کو بھی مٹائے گا اور ہمارے درجات کی بلندی فرمائے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک نماز پڑھ کر کے آپ گئے، آپ اپنے کام میں مصروف ہو گئے، آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، کھیتی باڑی کے کام میں لگے ہیں، گھر کی ضروریات میں مصروف ہے، لیکن آپ کا دل اور
اور دماغ یہ مسجد کی جانب لگا ہوا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا بلند کرے گا تو ضرور جو ہے ہم اپنے کام کو چھوڑ کر کے یہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جائیں گے۔ تو اگر یہ آپ کے اندر جذبہ پیدا ہو گیا، محبت الہی اس طرح پیدا ہو گئی، نماز کی محبت آپ کے دل میں اس طرح پیدا ہو گئی کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد جو ہے دوسری نماز میں دل لگا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بھی آپ کے گناہوں کو مٹائے گا اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ پیشہ تھا کہے بہت خوب۔ مسلمانوں، حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ گناہوں کو مٹائے گا اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اس کی مغفرت کا دریا بہت وسیع ہے، وہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اگر جوش میں آئے گی تو ہمارے خلوص اور جو ہے اخلاص و ایثار کو دیکھ کر کے ہمارے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ مٹا سکتا ہے، ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرما سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ درجے کو بلند فرمائے گا۔ درجہ کتنا درجہ ہوگا، اس کی وسعت کتنی ہوگی، اس کی جو ہے لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی، کتنا اللہ بلند فرمائے گا، اس کا ذکر حدیث پاک میں نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے مومن سے جتنا زیادہ خوش ہو جائے گا اور اس کے عمل سے جتنا راضی ہو جائے گا، اللہ اس کے درجے کو اتنا زیادہ بلند فرما دے گا۔ بے شک کہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ 7 لوگ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ کل میدان محشر میں اپنا سایہ عطا فرمائے گا، عرش الہی کا سایہ عطا فرمائے گا، جس دن کوئی سایہ نصیب نہ ہوگا۔ لوگ سائے کے لیے بھٹک رہے ہوں گے، اپنے اعمال کے مطابق پسینوں میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے۔ اس دن 7 خوش نصیب ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا۔ انہی 7 میں سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ ایک آدمی وہ بھی ہے ان 7 لوگوں میں سے جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہو، یعنی جس کا دل نمازوں سے لگ گیا ہو، جس کے دل میں مسجد کی محبت پیدا ہو گئی ہو، جس کے دل میں نماز کی محبت پیدا ہو گئی ہو، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہو۔ ایسی صورت میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان 7 خوش نصیبوں میں سے وہ بندہ مومن بھی ہوگا جس کو کل میدان قیامت میں میدان محشر میں عرش الہی کا سایہ نصیب۔ بے شک کہے واہ۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب فرما کر کے، کیا ہے میرے صحابہ، گزشتہ رات اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق میرے پاس تشریف لایا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق میرے پاس تشریف لایا اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ رب العزت مجھے نہیں معلوم ہے۔ آگے اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا فوضع يده بين كتفي فوجدت برده بين صدي، تو اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں شانوں کے درمیان رکھا اور اس کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ادھر اللہ رب العزت کا دست قدرت رکھنا تھا میرے دونوں شانوں کے درمیان اور میں نے اپنے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی اور میں نے جو کچھ زمین و آسمان میں تھا میں جان گیا اس میں۔ اللہ تعالیٰ نے دست قدرت رکھ کر کے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان تمام عالم کے علوم کا خزانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدر اطہر کے اندر بھر دیا۔
اس کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کیا اے محمد کیا معلوم ہے کہ ملائے اعلیٰ کس چیز میں جھگڑ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہاں اے اللہ رب العزت وہ کفارات کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ کفارات کیا ہیں؟ اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ مومن جو مسجد میں ٹھہرتا ہے کچھ دیر کے لیے، جو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، یقیناً وہ بھی قابل مبارکباد ہے، لیکن جو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں ٹھہرتا ہے، جو کچھ دیر کے لیے مسجدوں میں ٹھہرتا ہے، اللہ کا ذکر کیا کرتا ہے، اللہ کی تسبیح و تہلیل کیا کرتا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر